میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے یہ حضرت عدنان تک، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں جد ہیں، 20 پشتوں تک حضور کا شجرہ نسب بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ذکر کر سکتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر سکتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے اجداد میں ابراہیم علیہ السلام سے اوپر آدم علیہ السلام تک سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کے 2-3 بیٹے ہیں اور تینوں کی نسل کے اندر نبوت ہے، ایک دوسری طرف چلے گئے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شمار نہیں ہوتے۔ اب اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ میں اس چیز پر اصرار کرتا ہوں۔ وہ جو سوال لکھنے والا آدمی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اتنے بڑے علماء ہیں، اس نے علماء کا نام بھی لکھا ہے، میں نام لے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی دیوبندیوں کے علماء ہیں، وہ بھی شجرہ بیان کرتے ہیں حضور سے لے کے آدم علیہ السلام تک۔ طارق جمیل کا نام لیا انہوں نے، اس طرح مختلف اور بھی علماء کا انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا بریلوی علماء ہیں، وہ بھی حضور سے لے کے تو آدم علیہ السلام تک سارا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ سوال لکھنے والے نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان سے بڑے علامہ تو نہیں نا؟ ان کے بھی کلپ جو ہیں وہ بڑے وائرل ہوئے ہیں مختلف جگہ پر، اور انہوں نے حضور سے لے کے آدم علیہ السلام تک سب کا شجرہ بیان کیا ہے۔ میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں کسی سے بڑا عالم ہوں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، لیکن تحقیق کی بنیاد پر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حضرت عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اور اس سے اوپر نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ، آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایسے شخص کو شامل کرے جو رسول پاک کے اجداد میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بچے کو لے کر پالے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ۔ جس کو بھی تم لے کر گود لیتے ہو، کسی کا بچہ لے کے پالتے ہو، تم اپنا نام اس بچے کے ساتھ نہیں لکھوا سکتے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ۔ لے پالک بچے کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھو، تم اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ کی بجائے اپنا نام لکھنا یہ اس کی ماں کو گالی دینے کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سوچو ذرا۔ یعنی کوئی آپ نے بچہ کسی کا لے کر پالا تو آپ نے اس کے باپ کی بجائے، اس نے دے دیا آپ کو، لے پالک بچے ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ نام اسی کے اصل باپ کا لکھا جائے گا۔ اگر آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ یہ بچہ میرے نطفے سے ہے، اور آپ اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ اس سے حضور نے منع فرمایا۔ بعض اوقات بچے یتیم خانے سے لوگ لے لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، کہیں سے کسی کو بچہ مل گیا، اس نے لے کے پال لیا۔ اگر اس کی بھی وہی اتری باقاعدہ قرآن میں، فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تم ان کے باپ پھر نہیں بن سکتے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قرین انصاف بات ہے، اس سے بڑھ کر انصاف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حد تک احتیاط ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، اور حضرت امام مالک کہتے ہیں، یہ 4-5 حوالے میں دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو حضرت عدنان کے اوپر بیان کرتے ہیں۔
حضرت عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تک روایت میں آتا ہے کہ 30 پشتیں ہیں. یہ حدیث بخاری میں ہے. درمیان میں 30 حضور کے اجداد آتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. اب اس کے بعد پھر رولا پڑ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے ابراہیم بن آزر, کوئی کہتا ہے ابراہیم بن تارخ. جو فیصلہ نہیں کر پاتا وہ کہتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام معلوم نہیں آزر کے بیٹے ہیں کہ تارخ کے بیٹے ہیں. یہاں وہ شک میں بھی بیان کرتے ہیں. اس سے اوپر پھر بہت صدیوں پر محیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں. میں واپس پلٹ کے آتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر. پھر یہ سمجھیں, اور یہ بہت ضروری چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر بہت زیادہ پوچھتے ہیں درمیان میں. ہاں, نوح علیہ السلام کے بارے میں متفق علیہ کہ یہ حضور کے اجداد میں آتے ہیں. پھر حضرت ادریس جو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں, وہ بھی حضور علیہ السلام کے اجداد میں آتے ہیں. اور اس سے اوپر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. درمیان میں جتنے حضور کے اجداد ہیں, صرف تاریخ کی کتابیں جو ہیں جن کے اندر رتب و یابس اور بہت کچھ غلط ملط بھرا ہوا ہوتا ہے, ان کے اندر ذکر ہے. اب یہ مسئلہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عدنان تک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل فرمایا؟ خود آپ نے حل فرمایا یہ مسئلہ کیسے؟ اب دیکھو 1,24,000 نبی ہوئے یا کم و بیش. بہت زیادہ تو بنی اسرائیل میں چلے گئے, لیکن اوپر بھی کن کن بستیوں میں جہاں جہاں انسان بستے تھے وہاں انبیاء اور رسل آتے رہے. حضور علیہ السلام نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرما دیا. وہ یہ فرمایا کہ ایک بات ذہن میں رکھو, تمہیں ایک ایک کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں. لم ازل ان کا لو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. لوگو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک آیا. اصول بیان ہو گیا. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اور آپ کی امہات میں کوئی باپ ناپاک نہیں گزرا اور کوئی ماں ناپاک نہیں گزری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو علماء, یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ ہے. کلپ کہیں سے سن لیتے ہو, جواب ہم سے مانگتے ہو. یعنی کہیں سے سن کے پہلے ذہن بنا لیتے ہیں اور یہ بھی تعین کر لیتے ہیں کہ جی فلاں بڑا عالم ہے, فلاں چھوٹا عالم ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جس کے کلپ آپ زیادہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر سنتے ہیں وہ بڑا علامہ ہو. یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے, اور جس میں اس وقت دنیا مبتلا ہے, اور سن سنا کے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ اپنے عقیدے خراب کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ازل ان کا لو من اسلاب الطاہرین, پاک پشتوں سے, الی ارحام الطاہرات, پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں. اعلان فرما دیا کہ میرے باپوں کے نام نہ گنو, یہ دیکھو کہ میرے باپوں کی پشت میں کسی ایک باپ کی پشت بھی ناپاک نہیں گزری. میری ماؤں میں کسی ایک ماں کا رحم بھی ناپاک نہیں گزرا. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. لوگ اس پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ, اندر بغض ہوتا ہے, پہلے اپنا ذہن بناتے ہیں, پہلے اپنے ذہن کے اندر گندگی ہوتی ہے, پھر قرآن مجید کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, میں پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, ایمان والو مشرک پلید ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے. مشرک نجس ہیں. بولو, مشرک نجس ہیں, پلید ہیں. جب شرک نجاست ہے, پلیدی ہے, تو یہ تو حضور فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے باپ عبداللہ تک
میرے باپوں میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں گزرا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر میری آمنہ تک میری ایک ماں بھی مشرکہ نہیں گزری۔ اب آپ کو نام گننے سے غرض ہے یا کہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر اعتماد ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ شجرہ کوئی بریلوی پڑھے، کوئی دیوبندی پڑھے، کوئی شیعہ پڑھے، وہ غلط ہے۔ حضرت عدنان تک بالکل درست ہے، تائید ہے اس کی، بخاری میں بھی موجود ہے، صحابہ کی تائید موجود ہے، امام مالک اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا یہ سن کر کہ جب کوئی حضرت عدنان سے اوپر حضور کے کسی باپ کا نام لیتا ہے۔ سنو، یہ فتنے ہیں بابا، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مولانا صاحب سپیکر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا علم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی مجھے جو ہے فلاں سے لے کے فلاں تک دیکھو مجھے سارا یاد ہے، طرز و ترنم کے ساتھ سناتے ہیں اور آگے لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کرنا ہے وہ حضور ہیں۔ بولو، وہ عام انسان نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ تو عام انسان کے باپ بدلنے کی اجازت نہیں۔ چہ جائے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ شجر سندر، یہ یوٹیوب فیس بک بھری پڑی ہے اس سے، ہاں جی، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یعنی یہ شجرہ جس کے حضور نے اجازت نہیں دی اور صحابہ کرام نے اجازت نہیں دی، مولا علی نے اجازت نہیں دی، یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کے اندر بغض ہے۔ بظاہر وہ لوگوں سے داد لے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، لیکن اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے۔ وہ بغض کیا ہے کہ جب جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو آپ نے سنا ان کو، وہ کہتے ہیں جی بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر۔ اب آزر کا بارے میں قرآن مجید میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، ایمان اس نے قبول نہیں کیا۔ تو اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف فرمان ہے، ایک طرف یہ لوگ جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تان کرنے کے لیے، یہ تو تمہیں پتہ چلے گا نا جب تک کل قیامت کے دن حضور سے سامنا ہوگا۔ اب تمہیں کون روکنے والا ہے یہاں؟ یہ تو جب تم سرکار کے سامنے جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کیا کھلواڑ کرتے رہے ہو۔ سنو میری بات، تعارف کا ذکر جو آتا ہے وہ بھی بائبل میں آتا ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد تارخ کے ذکر کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں، میری تحقیق ہے، میں اس پر آپ کے سامنے شواہد پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذرا 2-4 منٹ میں سمجھے، ذرا پوری زندگی ہے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، بابل شہر میں، سارا بت پرستی کا ماحول ہے، آپ کے والد موجود نہیں ہیں، پرورش چچا نے کی، آزر نے، وہ بت پرست ہے، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا آزر کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، سورہ مریم کے اندر باقاعدہ آپ اس کو کہہ کے وہاں قرآن میں جو لفظ آتا ہے وہ اب کا لفظ آتا ہے۔ اب سے غلطی لگی لوگوں کو کہ شاید وہ جو ہے وہ باپ ہے۔ پہلا مناظرہ آزر کے ساتھ ہے، آپ بار بار کہتے ہیں یا ابت یا ابت یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت، اس طرح کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ بغض جن کے اندر تھا ان کو موقع ملا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہیں ابا جی ابا جی ابا جی۔ میری بات کو آپ نے پانا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن سے بے ادبی کا کیڑا نہ نکلا تو اللہ حافظ ہے آپ کا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام آپ کو سمجھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
کا پہلا مناظرہ آزر کے ساتھ ہے، قرآن میں موجود ہے. دوسری آپ کا واقعہ سورۃ الانبیاء میں اپنی قوم کے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑنے کا ہے. وہ میلے پر چلے گئے، آپ نے پیچھے سے کلہاڑا لیا، سارے بت توڑ ڈالے اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. اور آپ نے ان کو آنے والوں کو پوچھا بھی، کہا کہ بھئی اس سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. ہاں جی، مجھ سے جو پوچھتے پھرتے ہو، اگر یہ بولتے ہیں تمہیں کوئی فائدہ نقصان دے سکتے ہیں تو ان سے پوچھو. اس سے وہ لاجواب ہو گئے. انہوں نے بات پہنچائی اس وقت کے بادشاہ نمرود تک کہ یہ ایک بندہ اس نے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، حتیٰ کہ آزر بھی ساتھ ہے. تیسرا مناظرہ اس کے دربار میں، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ دوسرا رکوع، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ڈائریکٹ مناظرہ ہے کہ وہ کہنے لگا کہ جی کس کو خدا مانتے ہو؟ آپ کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس کو رب مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. 2 قیدی منگوائے، جس نے چھوٹ جانا تھا اس نے پھانسی چڑھا دیا، جس نے پھانسی چڑھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندہ موٹی عقل کا ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی سٹی پٹی بند ہو گئی، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. غصے میں آ کے کہنا آگ جلاؤ بھائی. ہاں جی، آگ جلائی گئی اتنی کہ آسمان سے اس کے شعلے بات کر رہے ہیں. یہ زندگی ہے آپ کی، یہ بالکل جوانی کا دور ہے، بالکل جوانی کا. اس موقع پر آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا. جس وقت آزر کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا اس وقت آپ نے کہا سأستغفر لک ربی، آزر میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اب دیکھو چھوٹی بات نہیں ہے یہ. آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا. قلنا یا نار کونی، سورۃ الانبیاء. ہم نے آگ کو کہا بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اب صحیح سلامت اس میں سے نکل آئے تو آزر وہی موجود ہے. وہ کہنے لگا یہ ہمارے خداؤں نے بچا لیا ہے. پروردگار نے اسی آگ کی ایک چنگاری آزر پر ڈالی، آزر وہی مر گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے عالم میں آزر مر چکا ہے. بولو آزر. اب آپ نے عراق کی سرزمین کو چھوڑا، شام آئے. شام سے آپ نے سفر کیا فلسطین کا. حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب وہ دونوں بیویوں کی آپس میں تھوڑی بہت رکابت رہنے لگی. حکم ہوا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں سے اٹھاؤ، فلسطین سے حجاز میں چھوڑ کے آؤ جہاں اس وقت کعبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کے گئے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کی صورت میں بھی بیٹا عطا کر دیا. اب پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13-14 سال کی عمر میں مکے آتے ہیں اور وہ قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے. قربانی کا واقعہ پیش آنے کے بعد پھر دونوں باپ بیٹا مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں. اس وقت بڑھاپا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، جوانی تو ساری بابل میں گزر گئی. ٹھیک ہے، یہاں پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور تعمیر کرتے ہوئے جس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر رسول پاک کی بعثت کی دعا فرمائی. یہ قرآن مجید میں ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، سورۃ البقرہ کے اندر. یہ بڑھاپے کا عالم ہے.
اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو بڑھاپے میں تھی وہ قرآن نے ذکر کی ہے. اب قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے, وہ سمجھیں. یہ اصول سورۃ التوبہ میں ہے, آیت نمبر 113 اور 114 پڑھنے لگا. یہ اصول کیا ہے؟ ما کان للنبی, کسی نبی کے لیے جائز نہیں, والذین آمنوا, نہ کسی ایمان والے کے لیے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. کسی نبی, کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ جو بندہ شرک میں مبتلا ہو, حاضر مشرک ہے. ٹھیک ہے, کسی نبی, فرمایا نبی کے لیے جائز ہی نہیں, ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں. ان یستغفروا, کہ وہ استغفار کرے, للمشرکین, مشرکوں کے لیے, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ کتنے قریبی ہو, من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا کہ یہ دوزخی ہیں, پھر کسی نبی کے لیے جائز نہیں. پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی تھی وہ, اس کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ, ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا آزر کے لیے, وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان کے لیے کیا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ, جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, آپ اس سے بیزار ہو گئے, آپ نے استغفار کی نہیں. بولو, یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ قرآن مجید سے. فلما تبین لہ, جب خوب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہ عدو للہ, یہ آزر تو اللہ کا دشمن ہے, مشرک ہے. تبرأ منہ, آپ اس سے بیزار ہو گئے, اور فرمایا کہ وہ اس وقت انہوں نے جو وعدہ کیا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا, فرمایا ان ابراہیم لأواہ لحلیم, یہ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور بڑے نرم دل تھے. یہ وعدہ کیا, لیکن آپ نے اپنے چچا آزر کے لیے بخشش کی دعا مانگی نہیں. بولو, بخشش کی دعا مانگی. اب آئیے سورۃ ابراہیم پر. سورۃ ابراہیم میں جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں, وہاں آپ ایک دعا کرتے ہیں. وہ دعا قرآن نے نقل کی ہے, سورۃ ابراہیم ہے, سنیں وہ دعا, مشہور ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں. الحمدللہ الذی, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ, جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیا. اب یہ دعا کس وقت کی ہے؟ بولو, بولو نا بھائی, یہ قرآن مجید ہے, میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے عطا کیا اسماعیل و اسحاق. اسماعیل اور اسحاق, اسماعیل اور وہب لی علی الکبر اسماعیل, ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ, میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ آپ دعا کر رہے ہیں. ربنا اغفر لی, پروردگار مجھے بخش دے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کب کہہ رہے ہیں؟ بڑھاپے میں. ربنا اغفر لی, پروردگار مجھے بخش دے. ولوالدی, بولو بولو ذرا, میرے والدین کو بھی بخش دے. آزر کے لیے تو دعا کی انہوں نے بتا دیا, قرآن مجید بتا رہا ہے. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 114 پڑھ کے سنائی آپ کو. جب ان کو پتا چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, وہ تو بیزار ہو گئے, دعا ہی نہیں کی, اور اصول بتا دیا کہ کوئی نبی مشرک کے لیے دعا نہیں کرتا, کوئی ایمان والا مشرک کے لیے دعا نہیں کرتا. پتا چلا یہ دعا بھی بڑھاپے کی
आजर जवानी में मर चुका, कुरान कह रहा है कि वो उससे बेजार हो गए थे, और उस वक्त उन्होंने वादा एक मौके पर किया था, लेकिन जब पता चला कि इसकी कोई इस्लाह होने वाली नहीं, वो मर गया। तो फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में आप अपने बच्चों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ कर रहे हैं। इससे पता चला कि कम अज कम मुझे यह नहीं पता कि इब्राहिम का बाप कौन है, लेकिन यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आजर नहीं है। बोलो आजर। ये बदमाशी है इन लोगों की जो शजरे पढ़ते हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आजर का नाम लेकर रसूल पाक के नसब पर तान करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम हुजूर के नसब में तान करते हो और उसके अंदर नजस और पलीद लोगों को दाखिल करने की कोशिश करते हो? क्या पढ़ा है तुमने? कम अज कम कुरान ही ध्यान से पढ़ा होता